نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب مفہوم ہے۔ جب کوئی دنیا میں آنے والا دنیا سے جاتا ہے اور وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب کی ملاقات اپنے محبوب سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جو ہے اسے اللہ پروردگار نے اپنی محبوبیت کے لیے اپنی محبت دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دی ہے۔ یہ دو محبتیں ہیں جو اللہ پروردگار اپنے بندے کو دیتا ہے۔ پج بندہ جاندا ہے، سد یار مناوندا ہے۔ اللہ کا بندہ بھی بڑا اونچا ہے کہ اس کا ہر لمحہ زندگی کا جو گزرتا ہے اللہ نبی رسول کی محبت کے حصول میں گزرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جب پیش کرتا ہے تو پیش ہو جاتا ہے۔ دو کام ہیں جو اللہ پروردگار اسے عطا کرتا ہے، اور دو کام جو اللہ پروردگار اسے عطا کرتا ہے اس میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ پروردگار کا علم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے اللہ کا علم ملتا ہے۔ یہ دو پانے والے تو ہیں جو اللہ نبی رسول کو پانے میں کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کامیابی کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ میرا اور آپ کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بھی بڑا بولتا ہے کہ خود جھوٹا ہوتا ہے، اور خود جھوٹ کے اندر جب جھوٹ بولتا ہے تو یہ بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ فرمایا فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، یحببکم اللہ، تب تمہیں اللہ پروردگار اپنا محبوب بناتا ہے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اللہ والا بنتا ہے یا اللہ نبی والا بنتا ہے، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ اگر کوئی اپنی نسبت، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ اپنی نسبت اگر کوئی اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو میری نسبت، میرے عمل کی نسبت عیب ہے۔ اللہ کی طرف نسبت عیب کی نہیں جا سکتی کہ اللہ کھاتا پیتا، اللہ نماز پڑھتا، اللہ روزہ رکھتا ہے۔ یہ نسبت اللہ کی طرف کرنے والا کفر اور شرک کرتا ہے، اور خود بڑا کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی رسول کی طرف نسبت اپنی کرنا اگر ادھر جائز نہیں ہے، وہاں بھی عیبی ہے اور ہم میں عیب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت بھی عیبی ہے، اور اپنی نسبت وہاں کرنا یہ عیب ہے۔ یہ تو اللہ پروردگار نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کلمہ حاصل ہے،
یعنی اللہ کی نسبت اور اللہ کے بندے کی نسبت حاصل ہے، یہ تو انہوں نے ہمیں نسبت دی ہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم میں کچھ ہے تو عیب ہی عیب ہے، اگر کوئی یہ نہیں مانتا جانتا تو بڑا پاگل ہوگا۔ دو ہی باتیں اس میں ہوں گی، ایک وہ جانتا مانتا ہے لیکن اس کا انکار کرتا ہے، یہ شیطان ہے، اور دوسرا نفس ہے جو جانتا بھی نہیں تو جب جانتا نہیں وہ مانتا جو ہے وہ وہی مانتا ہے جو وہ جانتا ہے۔ اب وہ تو جانتا جو ہے ایک ہی چیز جانتا ہے، مادی ضروریات کو وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ نفس بیچارے کو کیا پتہ کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا بندہ کیا ہے، اسے تو یہی پتہ مولی گاجر کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، اس کے علاوہ تو اسے کچھ نہیں پتہ۔ اس لیے دو ہی تو ہیں جن کی ماننے کا حکم نہیں آیا، اور جب کوئی ان دو کی مانتا ہے، یہ جو دو ماننے کا حکم جن کا آیا ہے، اللہ نبی رسول، ان کے دائرہ محبت سے، ان کے دائرہ تعلیم سے، ان کے دائرہ علم سے نکل جاتا ہے۔ کوئی دو کی مان لیتا ہے قسم خدا کی، اس کے علاوہ اسے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ خواہشات کی پیروی تو وہ کرتا ہے نا جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، پیٹ لالو کھیت ہی اس کا نہیں بھرتا، اور شیطان کی بات وہ مانتا ہے جو اللہ پروردگار کے حکم میں نہیں پاتا، وہاں حکم میں نہیں پاتا، اور یہاں نفس کا کبھی اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اب جہنم میں اس کا پیٹ بھرتی ہے کہ وہ کہتی حل من مزید، اور ہے تو لے آؤ۔ اب اگر کوئی اس بات کو جان جاتا ہے تو وہ دو کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ فتح بیونی کا ذکر کرنے لگا ہوں، یہ دو کون ہیں؟ اللہ اور اس کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ مانتا ہے تو ان دو کی مانتا ہے، اور نہیں مانتا تو نفس کی نہیں مانتا، نہیں مانتا تو شیطان کی نہیں مانتا۔ جب کوئی اللہ کی مانتا ہے تو اللہ پروردگار کے حکم کو ماننے کی وجہ سے شیطان کا ہمیشہ کے لیے انکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کا حکم مانتا ہو پھر اسے شیطان کا حکم ماننے کی ضرورت رہ جاتی ہو، اور جب کوئی اللہ کا حکم چھوڑتا ہے تب وہ اللہ کا حکم چھوڑنے کی وجہ سے جب شیطان کا حکم مانتا ہے تو شیطان کا حکم کس کو ہوتا ہے؟ اس نفس کو ہوتا ہے جو نفس مادی ضروریات کے حصول میں، مادی ضروریات کے حصول میں اپنی نہ بھرنے والی خواہش، نہ بھرنے والا پیٹ وہ مانگتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ نفس وہ گندہ ہے جو خواہش کی پیروی میں ہے، اور نفس وہ گندہ ہے جو شیطان کا حکم اس لیے مانتا ہے کہ نفس کا جو حصول ہے، خواہش کی جو پیروی میں وہ مادی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، شیطان اسے وہ دینے کا جھانسا دیتا ہے، وہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، وہ دینے کا لالچ دیتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، وہ جب حکم دیتا ہے حکم سے پہلے وہ لالچ دیتا ہے، وہ ترغیب دیتا ہے۔ جب وہ لالچ اور ترغیب دیتا ہے تو کس چیز کی ترغیب ہوتی ہے؟ نفس کچھ نہیں جانتا، نفس ایک ہی بات جانتا ہے، مادی ضروریات کے حصول میں وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنا پیٹ لالو کھیت بھرنا چاہتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھرنے کے بعد دوبارہ بھوک اور پیاس لگ جاتی ہے۔ اگر کسی کا پیٹ بھرتا ہے تو اس دن بھرتا ہے جس دن اسے قبر کے حوالے، مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بڑا یہ پاگل ہے، اس نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو مٹی میں ملا لیا ہوتا ہے۔ قد خواب من دساہا، کہ وہ ناکام نامراد ٹھہرے جنہوں نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اس نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا ہوتا ہے۔ کیوں کہ پیٹ بھرتا ہے اپنی خواہش کا، لیکن بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، دوبارہ پیٹ خالی ہو جاتا ہے۔ دوبارہ پیٹ جب خالی ہو گیا تو اب دوبارہ بھرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اور جب کوئی مٹی میں چلا جاتا ہے دوبارہ بھرنے کی
ضرورت ہی نہیں پیش آتی کہ مٹی نے اس کا پیٹ بھر دیا ہے، مٹی نے اس کی پیاس بجھا دی ہے، اور یہ تو دنیا میں رہ کر مٹی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ مٹی کے اندر جب بیج جائے تو گلے گلزار ہو جائے، چمنستان ہو جائے، باغ ہو جائے۔ یہ اللہ والا ہوتا ہے، اور جس کا تو پیٹ اللہ نبی رسول کھلاتے اور پلاتے بھر دیتے ہیں، قسم خدا کی یہ پوری کائنات کا بھی پیٹ بھرنے والا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پروردگار کسی کو اپنی ذات کا علم دیتے ہیں تو اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو اپنی صفات کا علم دیتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنے کے قابل اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کے بندے اس اللہ کے بندے کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپس میں ایک لینا دینا ایک تعلق ہے، اسے ہم کہتے ہیں ملاقات۔ جو اللہ کے بندوں کی ملاقات کے قابل ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے قابل ہو جاتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی ملاقات کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ملاقات پانے والا ہے جب اللہ پروردگار اسے اپنی ملاقات میں اپنا پتہ دیتا ہے تو اپنے ساتھ ہی رکھ لیتا ہے۔ وہ کہیں بھی ملاقات میں ہوتا رہتا اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ اور جب کسی کو اللہ اپنے فعل کا علم دیتا ہے، افعال الہیہ کا علم دیتا ہے، تو یہ اس علم کے بعد وہ اپنے عمل سے شرم محسوس کرتا ہے، اپنے فعل سے شرم محسوس کرتا ہے، کیوں اب اسے اللہ کا علم، اللہ کے فعل کا علم عطا ہو چکا ہوتا ہے، جو کہ موضع اور کرامت کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ نبی رسول جب وہ علم رکھتے ہیں تو ان کے ہاں جب وہ اس علم میں کہتے ہیں جو کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، حکم کے اندر جب وہ علم میں کہتے ہیں تو وہ موضع ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا ولی وہی کہتا ہے تو کرامت ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہو گیا ہوگا کس بات سے شرم آتی ہے۔ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو 2 کھجوریں مکہ یا مدینے کے لیے میں کافی کر دوں، اپنا فعل نہیں رہ جاتا، اپنے فعل میں اپنا عمل نہیں رہ جاتا۔ قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجیے اللہ ایک ہے، بس جدھر بھی بولتا ہے اللہ ایک ہی بولتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ جب کوئی کہیں جاتا ہے یا وہ اپنے گھر جاتا ہے یا کہیں کسی کے پاس جاتا ہے، جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو اپنے والدین اپنے اقربا سے ملاقات کرتا ہے، یہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ جب مدرسے میں جاتا ہے تو اپنے استاد سے ملاقات کرتا ہے، اور جب کسی کے پاس جاتا ہے تو جس کے پاس وہ جاتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ مومن ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی، یہ میرا مومن بندہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور اللہ پروردگار اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ کسی کے پاس جانا جو ہے یہ حقیقت میں ہمارا اپنے محبوب رب العالمین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بڑوں کے پاس جانا ہے۔ ایک دنیا میں عارضی گھر ہے، ایک مرنے کے بعد آخرت گھر ہے، اور ایک ابدی ٹھکانہ ہے۔ یہ ابدی ٹھکانہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہم ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں ہمارا ابدی ٹھکانہ نہیں ہے، آخرت ہمارا ابدی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ ابدی ٹھکانے میں ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ ہے تو وہ اس کا ابدی ٹھکانہ ہے، اور اگر کسی کا اللہ نبی رسول کے ساتھ ہے تو یہ اس کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جسے میرا ساتھ حاصل ہے، اور یہ ساتھ والا وہ ہے جس نے اللہ نبی رسول کی نسبت کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ ہمارے پاس 2 نسبتیں ہیں، پہلی نسبت ہمیں اللہ پروردگار اپنی دیتا ہے، دوسری نسبت اللہ پروردگار اپنے ساتھ کے ساتھ جو دیتا ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دیتا ہے۔ جب اللہ ہمیں اپنا حکم دیتا ہے تو ہم شیطان کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ایک شیطان حکم دیتا ہے
اور وہ جب شیطان حکم دیتا ہے تو وہ نفس کو حکم دیتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو جب حکم دیتا ہے تو اللہ پروردگار نے مجھے ہدایت دی ہوئی ہے، اللہ نے کافر و مشرکوں کو اپنا حکم ہدایت بھیجا ہوا ہے۔ اللہ کی ہدایت پہلے ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے، وہ ہمیں حکم نہیں دیتا، ہمیں لالچ دیتا ہے، لالچ کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ لالچ کی ترغیب اسے دیتا ہے جسے پتہ کچھ نہیں ہے ہدایت کا، اس لالچ کا حکم اسے دیتا ہے جسے اللہ کے حکم کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ بندے کا نفس ہے۔ نفس جاہل ہے۔ کس کے بارے میں جاہل ہے؟ اپنی خواہشات کے بارے میں جاہل نہیں ہے، اپنی مادی ضروریات کے بارے میں جاہل نہیں ہے، اپنی بھوک اور پیاس کے بارے میں جاہل نہیں ہے، اپنے نکاح بلوغت کے بارے میں جاہل نہیں ہے، اپنے سونے جاگنے کے بارے میں جاہل نہیں ہے۔ وہ جاہل نہیں ہے، ہم سے زیادہ وہ سمجھدار ہے اس معاملے کے اندر، ہم سے زیادہ وہ جلدی جان جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ ہم اپنے کام میں مست ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی نماز میں مست ہو گیا ہے، کوئی روزے میں مست ہو گیا ہے، کوئی اللہ نبی رسول کی محبت میں مست ہو گیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی دنیا کے کام میں بولی لگانے میں مست ہو گیا ہے، دنیا کے آنے میں مست ہو گیا، اسے کچھ پتہ نہیں لگتا۔ نفس اسے بار بار بتاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہو گیا ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہو گیا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ اپنی ضروریات کو جانتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمیں تو بس ایک ہی بات کا پتہ اللہ نے بتایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے اے میری مخلوق، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہیں جانتا ہوں، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں ہدایت بھیجوں گا، ہدایت کے اپنا حکم بھیجوں گا۔ من تبع ہدایا اللہ اکبر کبیرہ، جو میری ہدایت کو مان لے گا، میرے حکم کو مان لے گا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے کوئی خوف غم نہیں رہ جائے گا۔ جو اس بات کو جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے اور اللہ رحمان کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، نفس کو حکم نہیں دیتا، اور شیطان جو ہے وہ نفس کو حکم دیتا ہے، ہمیں حکم نہیں دیتا۔ اللہ کے بندوں پر شیطان کا اثر کوئی وہی نہیں ہوتا، وہی ہے وہ ہمارے لیے مردے سے بھی بدتر ہے کہ زندہ ہو کے مردوں سے بدتر ہو گیا ہے، ہمارے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب وہ نفس کو حکم دیتا ہے تو نفس کو لالچ دیتا ہے کہ تیرا ٹھڈ بھر دوں گا میں، تیری پیاس مکا دوں گا میں، تینوں پار لگا دوں گا میں۔ وہ کیا لگانے کے قابل ہے؟ اتنا ہی ہوتا تو اللہ کے سامنے کیوں آج انکساری کرتا، دعائیں کرتا، اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، ایڈا ہی تو سورما ہے، اتنا ہی تو پلا ہوا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو اللہ سے کیوں مانگتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کر بھی کچھ نہیں سکا۔ کس پہ کچھ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے بندے پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا اللہ موجود ہے، اس کی کمی کوتاہیاں دور فرما لیتا ہے، اللہ اسے معاف فرما لیتا ہے۔ اللہ اس پر کوئی بات نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے بندے کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر دیکھے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے، عیب و بڑا شکریہ ہوتا ہے، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے بندے پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا، اس کا بس جس پر چلتا ہے وہ اس لیے چلتا ہے کہ وہ جاہل ہے، جاہل کا جاہل پر بس چل جاتا ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا، یہ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جسے اللہ نبی رسول کی محبت ملی ہوئی ہے، اس کی محبت کو کوئی ادھر ادھر کر سکتا ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پینڈو ہوتا ہے، بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، اونٹ چرانے والا ہوتا ہے، اونٹ بھی اسے چرانے نہیں آتے۔ بڑے سے بڑا کوئی پھنے خاں، بڑے سے بڑا کوئی اپنے آپ کو معتبر اور مولوی جاننے والا ہوتا ہے، پتہ نہیں اپنے اپنے طریقے کا وہ کتنا پھنے خاں ہوتا ہے، آ کے اسے برگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا میں نے کچھ نہیں پتا، لیکن دفع ہو جا، میرا اللہ نبی سارا کچھ ہے۔
ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی چھوڑتا ہے اپنے طریقے کو؟ جس طریقے پر وہ قائم ہوتا ہے بے شک کافر مشرک ہی کیوں نہ ہو، اللہ جانتا ہے، کہتا ہے وجدنا آبانا کذالک یفعلون، میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے اپنے باپ دادوں کو اس پر پایا ہے۔ اور جب اللہ نبی رسول سچے کا پتہ ہو جاتا ہے، ایک کیا دو کیا پورے خاندان کو ہی چھوڑ کے آ جاتا ہے، پوری دنیا کو ہی چھوڑ کے آ جاتا ہے، ہر چیز کو ہی فارغ کر دیتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، جب سچا کسی کو ملتا ہے تب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بندے ملے تو ہم نے اپنی بڑی بڑی محبتوں کو چھوڑ دیا۔ کیوں نہ چھوڑتے کہ ہماری محبتوں کو دنیا جو دیکھتی تھی وہ جھوٹی محبتیں تھیں، ہم نے جب دیکھا تو تب ہمیں پتہ ہو گیا، اور دنیا اس کے بعد بھی جب دیکھتی تھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ جھوٹی محبتوں کو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ ہماری محبتیں دیکھ کر ہمارے پاس جب آتے تو انہیں تب پتہ چلتا یہ تو جھوٹی محبتیں چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے کیسے جھوٹی محبتیں چھوڑی تھی؟ وہ ہماری محبتیں جو تھی کسی لالچ کی وجہ سے تھیں، ہماری جھوٹی محبتیں کرامت لینے کے لیے تھیں، ہماری جھوٹی محبتیں دنیا کے لیے تھیں، آخرت کے لیے تھیں، کسی مقصد مطلب کے لیے تھیں۔ جب ہمیں پتہ ہو گیا کہ یہ لالچ کے لیے ہے سارا کچھ، یہ لالچ کی ترغیب دینے والا شیطان ترغیب دے رہا ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ کا حکم تو ایک ہی ہے، فاتبعونی، میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ جب کوئی نبی رسول کی اتباع کرتا ہے تو آپ اللہ کا جو حکم ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب جب اللہ کے حکم وحی کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہوتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا جب ہم حکم پورا کرتے ہیں تو پہلے کلمے کی ہمیں نسبت ملی ہے، تب ہمیں اللہ کے حکم کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب حکم کی نسبت حاصل ہوئی ہے تو اب حکم کی تعلیم میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو جاتی۔ اللہ نبی دیاں سچیاں گلاں کد تک ٹالی جاویں گا، کد تک جھوٹے دیوے بالی جاویں گا۔ یہ تو بڑا جھوٹ ہے نا، مزہ تو یہ نہیں ہے، مزہ تو یہ ہے بھج بھج بندہ جاندا ہے، صد صد یار مناوندا ہے۔ اللہ کو منانا ہے نا، تو اللہ کو منانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نسبت اللہ کو نہیں ہم دے سکتے، اپنی نسبت نبی رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں دے سکتے، ان کی نسبت کی ضرورت ہے۔ اب ان کی نسبت جب آئی ہے تو حکم اذاں لا الہ الا اللہ میں آئی ہے، اب حکم اللہ پروردگار کا ہے کہ فاتبعونی، میرے نبی رسول کی اتباع کرو۔ اور جب ہم نے اللہ کی نسبت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو نبی رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں اللہ کے حکم کی جب تعلیم دی تو حکم کی نسبت بھی ملی، اور نبی رسول علیہ السلام کی بھی نسبت حاصل ہو گئی۔ یہ دو نسبتیں ہیں، اس میں ہمیں دو چیزیں مل گئی ہیں۔ ایک اللہ کا حکم مل گیا ہے، اب شیطان کے حکم کو ہم نہیں مانتے، ایسے ہے توبہ، زبان سے توبہ نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں اب عرض کرنے لگا ہم نے پیش کرنا ہے، ہم نے پیش ہو جانا ہے، ایسی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی پیش نہیں اپنے آپ کو کرتا، ہم نے نہیں دیکھا آج تک کہ وہ کلاس میں استاد کے سامنے پیش ہو جاتا ہوں، امی ابا بلاتے ہوں اور وہ ماں باپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہوں، نبی رسول اللہ علیہ السلام اللہ بلاتے ہوں اور وہ نبی رسول اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہوں، کہ فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، کہ لما یحییکم، کہ وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ کوئی پیش ہوتا ہے تو تب پیش ہوتا ہے جو وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ دو نسبتیں ہیں، یہ دو نسبتیں پانے والا جو ہے پھر وہ جاہل نہیں رہتا۔ جاہل ہے جو جاہل پر اپنا سکہ چلاتا ہے، وہ سامنے اندھا ہوتا ہے اور سکہ اپنا کھوٹا چلانے والا آنکھوں والا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ وہ آنکھوں والا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے میرا سکہ کھوٹا ہے،
آنکھیں رکھنے والا جو اس کو دوں گا تو میرے منہ پر مار دے گا. یہ آنکھیں رکھنے والا اپنا سکہ جا کر کس کے سامنے چلاتا ہے؟ اندھے کے سامنے چلاتا. یہ جاہل کھوٹا سکہ چلانے میں جاہل ہے کہ سکہ ہوتا ہی وہ ہے جو کھوٹا نہ، اور وہ بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے جاہل ہے کہ کھوٹا سکہ لے لیتا ہے. شیطان جاہل ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے، وہ اپنا سکہ جو چلاتا ہے، نفس جو اللہ کا حکم نہیں جانتا اس پر چلاتا ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. دونوں جاہل ہیں جو دونوں آپس میں جفیاں پا کے ایک دوجے نو کٹن رہے ہیں. مزہ تو مومن کو ہے نا کہ مومن تھک جاتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے، اور مومن جنتی آرام پہنچاتا، اسے دباتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے. ادھر تو پینے پلانے والے دونوں ہی جنتی ہیں، کھانے کھلانے والے دونوں ہی جنتی ہیں، اللہ نبی رسول کی نسبت پانے والے سارے جنتی ہیں. بات تو یہ ہے کہ جاہل کو پاگل بناتا ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد اپنا اپنا ہوتا ہے. اللہ نبی رسول کا مقصد وہی ہے جو ایمان والوں کا مقصد ہے، ہمارا مقصد وہی ہے جو اللہ نبی رسول کا مقصد ہے. ہم سب ایک ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، ہم سب بھائی ہیں. بھائی کس میں ہیں؟ اللہ نبی رسول کی نسبت میں ہم بھائی ہیں. ہر ایک کو اللہ نبی رسول کی نسبت حاصل ہوئی ہے، اور یہ دی کس نے؟ اللہ نبی رسول نے دی. ہم نے کدھر سے ملی ہے؟ انہوں نے ہمیں عطا کی. اب ہم سب ایک ہوئے. مارا تو وہ گیا ہے جس نے نفس اور شیطان کا مانا. مارا تو وہ گیا ہے جو نفس شیطان کی تعلیم میں پڑھتا ہے. نفس جب حکم دیتا ہے تو اپنی مار لعنت کی تعلیم دیتا ہے کہ مینوں ایک مار تے لعنت پڑی ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ سارا جب بتاتا ہے تو پتہ ہے کس کو بتاتا ہے؟ نفس کو بتاتا ہے. نفس کو لالچ دیتا ہے، نفس کو ترغیب دیتا ہے. اب جب نفس علم ہی نہیں رکھتا تو اس کے پاس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پاس کیا ہے. پیش کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو، وہ میں بتانے لگا ہوں. فتبعونی کی بات عرض کرنے لگا ہوں. قسم خدا کی جس کو یہ بات کا پتہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، ولی کامل ہوتا ہے. ایرے گہرے نتھو خیرے کے پاس نہیں پھر وہ جاتا، اسے ساتھ اللہ نبی رسول کا حاصل ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ہوتا ہے، ساتھی کے ساتھ رہتا ہے، ساتھی کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنے ساتھی کو پیش کر دیا ہوتا ہے، اپنی جان کو بھی پیش کر دیا ہوتا ہے، اپنے مال کو بھی پیش کر دیا ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں اگر اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ جب وہ پیش کرتا ہے تو کیا پیش ہوتا ہے. جب پیش کرتا ہے تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور جب پھر پیش ہو جاتا ہے اس کی آنکھ بھی پیش ہو جاتی ہے، اس کا کان بھی پیش ہو جاتا ہے، اس کی زبان بھی پیش ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں وجود بھی پیش ہو جاتا ہے، اس کی آل اولاد بھی پیش ہو جاتی ہے، اس کا سارا مال بھی پیش ہو جاتا ہے. ہو گیا کہ نہیں مال پیش؟ اس نے کیا پیش کیا؟ اپنے آپ کو پیش کیا. فرمایا جب تمہیں اللہ رسول بلائے تو اپنے آپ کو پیش کر دو. قسم خدا کی یہ اتنی بڑی عطا ہے، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے، ہر ایک کے یہ حصے میں نہیں آتی. یہ وہ 2-4 تھے جو اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، یہ وہ 2-4 تھے جو 313 ہو گئے تھے، یہ وہ 2-4 تھے جو 1000 ہو گئے تھے، یہ وہ 2-4 کو جاگ لگا ہے جو اللہ پروردگار کے حضور کامیاب ہو گئے. کوئی نبی رسول ہو گئے اور کوئی نبی رسولوں کے صحابہ ان کے غلام ہو گئے، اللہ کے بندے ہو گئے. یہ نصیب والے کو عطا ہوتا ہے. اب جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ شیطان کا حکم مانتا. اللہ کا حکم ماننے والا وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا ہے، کیونکہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے میرا حکم آئے گا. یہ حکم کس کی طرف جائے گا؟ مخلوق کی طرف جائے گا، نفس کی طرف حکم نہیں آتا. یا ایتھا الناس،
یہ مخلوق کی طرف حکم جاتا ہے، اور جس مخلوق میں سے جس نے اپنے آپ کو میرے حکم کے سامنے پیش کر دیا ہوگا، میرا حکم مان لیا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کے حکم سے نکل جائے گا۔ شیطان کس کو حکم دیتا ہے؟ جاہل کو حکم دیتا ہے، نفس کو حکم دیتا ہے۔ نفس صرف اپنی مادی ضروریات، خواہش میں پورا کرنا جانتی ہے، اس کے علاوہ نفس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ پاگل بناتا ہے تو جاہل نفس کو پاگل بناتا ہے، اس لیے وہ نفس کو پاگل بناتا ہے کہ نفس بھی جاہل ہے اور شیطان بھی جاہل ہے۔ یہ جاہل کا جاہل کے ساتھ تعلق ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جاہل کا تعلق اللہ کے بندے کے ساتھ ہوتا ہو۔ یہ غیر فطری بھی ہے، غیر ہدایتی بھی ہے، غیر حکمی بھی ہے، غیر تعلیمی بھی ہے، غیر علمی بھی ہے، غیر حبی اللہ نبی رسول بھی ہے۔ اللہ نبی رسول پسند ہی نہیں کرتے۔ کمی ہو جاتی ہے تو معاف فرما دیتے ہیں، ادائیگی ہو جاتی ہے تو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب اللہ نبی رسول ہی نہیں پسند کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس نے اللہ نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اب جب قبول کیا ہے تو اسے قبول کیا ہے، اس کی چیزوں کو قبول نہیں کیا، وہ تو اپنے آپ ہی پیش ہو گئی ہیں۔ وہ جو اپنے آپ ہی پیش ہو گئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس نے قبول کروائی ہیں۔ کس نے قبول کروائی ہیں؟ وہ جو اللہ کا بندہ اللہ کے حضور پیش ہوا ہے، اس نے یہ قبول کروائی ہیں۔ اپنی آنکھ کو بھی قبول کروا لیا ہے، اپنی زبان کو بھی قبول کروا لیا ہے، اپنے مال کو بھی قبول کروا لیا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی قبول کروا لیا ہے۔ یہ تو سارا کچھ اس نے قبول کروایا ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے تو صرف اسے قبول کیا ہے، وہ اس کی چیزوں کو کب دیکھتا ہے؟ اب جب محبت ہو جاتی ہے تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ تو بس ایسے ہی ہے۔ سائیں جی نے بہت کچھ بولا تھا، سائیں جی بولے تھے ٹھیک ہے، لیکن بھائی آپ نے کیا کھولا تھا؟ جب آپ کھولتے ہیں تب مجھے پتہ ہو جاتا ہے کہ سائیں جی نے بولا تھا کہ یا سائیں جی چپ ہی رہے تھے۔ جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو یہ ساتھ ہوتا ہے، جانا آنا نہیں ہوتا، اٹوسیاں پڑوسیاں نہیں ہوتی کہ کبھی پٹوسی ماری کبھی اڑوسی مار دی۔ جانا آنا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ جب وہ جاتا آتا ہے تو گھر سے جب نکلتا ہے تب ساتھ ہوتا ہے، اور جب پہنچتا ہے تب محبوب کا ساتھ ہوتا ہے۔ جب پہنچتا ہے تو اقربا، گھر، ماں باپ، آل اولاد ہوتی ہے، اور جب پہنچتا ہے تو استاد سامنے ہوتا ہے۔ جب دنیا میں رہتا ہے تو اللہ نبی رسول ساتھ ہوتے ہیں، اور جب جاتا وہاں پہنچتا ہے تو اللہ نبی رسول ساتھ ہوتے ہیں۔ ساتھ ابدی ہے، یہ ابدی ٹھکانہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ اسے ملتا ہے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ یہ پیش کرنے والا ہے جس نے اللہ کے حکم کو مانا ہے اور اللہ کی نسبت پا گیا ہے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کی تعلیم پیش کرنے والے کو دی ہے، اس نے اس تعلیم کو حاصل کر لیا ہے، نسبت پا گیا ہے۔ جب کوئی نسبت پا جاتا ہے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ یہ نسبت پا جانے والا ہے جو اللہ کا اب حکم مانتا ہے، حکم کی تعلیم نبی رسول علیہ السلام سے حاصل کرتا ہے، اور ادائیگی میں جو یہ اپنا آپ پیش کرتا ہے، ادائیگی میں اس کی ساری چیزیں قبول ہو جاتی ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو قبول کرواتا۔ اب دیکھیے کیسے نبی رسول علیہ السلام حکم اللہ کا ہوتا ہے، حکم کی تعلیم میں نفس کی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ اس نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے نا، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اس نے تو اللہ نبی رسول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہ تو قبول ہو گیا۔ اس کی چیزیں تو اللہ نبی رسول نے نہیں نہ لی کہ اس کا مال اتنا ہے، اس کی جائیداد اتنی ہے، اس کا رنگ اتنا پیارا ہے،
اتنے گورے رنگ کا ہے، اتنی یہ اولاد رکھتا ہے، اتنی یہ زمینیں رکھتا ہے، یہ دنیا کا امیر ہے، دنیا کا بادشاہ ہے۔ اللہ نبی رسول نے یہ کچھ نہیں اس کا دیکھا، ایسے ہی ہے نا۔ اب جب یہ حاضر ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اسے اللہ نبی رسول محبوب ہو جاتے ہیں، وہ اسے اپنی نسبت عطا کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ پاک نسبت رکھتا ہے تو اب اس نسبت کو، پاک نسبت کو جب اپنے گھر لے جاتا ہے تو نسبت کے مطابق گھر کو کر دیتا ہے کہ حضور یہ آپ کا گھر ہے۔ اپنی امیری کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے، حضور یہ آپ کی وجہ سے امیری ہے، کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ اللہ نبی رسول یہ آپ کی عطا ہے جو مجھے حاصل ہوئی ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے جس نے اللہ کی نسبت کو لے لیا ہے، لا الہ اور ہر غیر کی نفی کرتی ہے کہ محبوب یہ سارا کچھ آپ کی طرف سے ہے۔ یہ آنکھ اگر ہے تو آپ کی طرف سے ہے، یہ کان اگر ہے تو آپ کی طرف سے ہے، یہ ماں باپ اگر ہیں تو آپ کی طرف سے ہے، یہ جان مال سارا کچھ جو ہے یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اپنے آپ کو ان کے حضور پیش کر دیا اور سارا کچھ جو اس کے پاس موجود ہے ان کی طرف سے مان لیا، ان کی طرف سے جان لیا۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ اسے قبولیت دیتا ہے۔ قبولیت دینے کا طریقہ دیکھیے، محبوب کی طرف سے قبول کرنے کا طریقہ دیکھیے۔ ایک طرف قبولیت دینے کا طریقہ ہے اور ایک طرف قبولیت لینے کا طریقہ ہے۔ جب وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے اپنی نسبت دے دیتے ہیں، تو یہ پھر پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ پیش ہو جاتا ہے۔ اب درخواست مرض کی نہیں بھیجتا، قرض کی نہیں بھیجتا کہ حضور میں صحت مند ہوں، یہ میری صحت لے لو، حضور میں بیمار ہوں، میری بیماری لے لو۔ کوئی اور چیز نہیں بھیجتا، اپنے آپ کو پیش کر چکا ہوتا ہے، جیسا ہوتا ہے ویسا اپنے آپ کو جب پیش کر چکا ہوتا ہے، اس کی ویسی ہر چیز جو ہے اس کے ساتھ ہوتی اسے بھی پیش کر دیتا ہے۔ پیش کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اپنے آپ ہی پیش ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب پیش کیا ہوا ہے؟ اس کی جان مال جو ہے سارے کا سارا جو اس کا ایک نسبت تعلق ہے وہ پیش ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ رحمت کی، کسی اپنی نسبت اپنے بندے کی نسبت دے دی، اور اس کے ساتھ جو نسبت ہے اس نے ساری کی ساری اللہ نبی رسول کے حوالے کر دی۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے تم سے خرید کر لیا ہے جان اور مال کے بدلے۔ کس کا کیا بدلہ دیا؟ جنت کے بدلے اللہ نے خرید کر لیا۔ اب دیکھیے اللہ نبی رسول بھی اسے نسبت دیتے ہیں اور یہ بھی نسبت اللہ نبی رسول سے دیتا ہے۔ اللہ کی نسبت بھی سچی ہے، اللہ کے بندے کی نسبت بھی سچی ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ سچی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب یہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا جب پیش ہو جاتا ہے، تو جب یہ پیش ہوتا ہے تو جب یہ نسبت اپنے اللہ کی طرف دیتا ہے تو وہ سچی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بالکل سچی ہوتی ہے۔ آنکھ ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ کان ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ جان ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ ماں باپ ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ استاد ہیں تو کس کی طرف سے ہے؟ نبی رسول ہیں تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نسبت جب اپنی دیتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، سچی نسبت ہے۔ یہ میرا محبوب جو ہے، یہ تیرا نبی رسول معلم ہے، سچی نسبت ہے۔ اور جب میں پیش اپنے آپ کو کرتا ہوں اور میں پیش جب ہو جاتا ہوں تو میری نسبت بھی سچی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ آپ کی طرف سے ہی ہے، میری طرف سے کچھ نہیں ہے۔ میرا ککھ بھی آپ کی طرف سے ہے، میرا لکھ بھی آپ کی طرف سے ہے، میرا یار جو مجھے ملا ہے یہ بھی آپ کی طرف سے ہے۔ اللہ جو تو نے اپنا آپ مجھے دیا ہے یہ بھی آپ کی طرف سے ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کہ غیر کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے، محمد رسول اللہ۔ اور جو اللہ تیری نسبت ہے وہی میری نسبت ہے، تیری نسبت بھی سچی ہے، تیرے بندے کی نسبت بھی سچی ہے۔ اب شیطان کدھر سے آ گیا؟ اب نفس کدھر سے آ گیا؟ اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی فرما دی ہے، اور جو اس بات کو پا گیا اس نے جانا فتح بھی یوں نہیں کیا ہے۔ اب جب اللہ پروردگار کا بندہ اس کی نسبت کو قبول کرتا ہے، اس کی نسبت کو قبول کرتا ہے، اب اللہ پاک کو یہ نسبت اپنی دیتا ہے نا، آنکھ کی نسبت دیتا ہے، کان کی نسبت دیتا ہے،
ماں باپ استاد کی نسبت دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اللہ کا بندہ کسی کی نسبت قبول کرتا ہے تو پتہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ تعلیم کس کے لیے ہوتی ہے؟ آنکھ کے لیے ہوتی ہے، کان کے لیے ہوتی ہے، مال کے لیے ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے ہوتی ہے، دنیا آخرت کے استاد کے لیے ہوتی ہے، نفس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں داخل ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو، آپ کی نسبت کیا؟ اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ جب کوئی آپ کی تعلیم اسوہ حسنہ میں جو آپ کے عمل کی نسبت ہے اپنے عمل کو ختم کر دیتا ہے، اپنا دیکھنا ختم کر دیتا ہے اور اپنی آنکھ کو نبی رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا کان ختم کر دیتا ہے اور اپنے کان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے اعضاء کو ختم کر دیتا ہے اور اپنے اعضاء کا کرنا دھرنا مرنا نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی امی جان، اپنے استاد، اپنے سارے معاملات جو ہیں نبی رسول کے حوالے کر دیتا ہے، ان کی نسبت اسوہ حسنہ کے اندر اپنے ختم کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہے، تو آنکھ کو قبولیت ہو جاتی ہے، کان کو قبولیت ہو جاتی ہے، زبان کو قبولیت ہو جاتی ہے۔ اب اس نے اپنے آپ کو جو پیش کیا ہے یہ قبول ہو گیا ہے، اور جب اپنے آپ کو یہ پیش کرتا ہے تو اس کی ساری چیزیں جو ہیں اس کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دی جاتی ہیں۔ یہ پیش اللہ کے حکم میں جب ہوتی ہیں تو یہی عرض کیا جاتا ہے اللہ نہ لاکھ میرا ہے نہ کاکھ تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ اور جب نبی رسول کے حضور پیش کی جاتی ہیں تو اپنی آنکھ نہیں ہوتی، اللہ کے حکم میں نبی رسول کی تعلیم میں آنکھ ہوتی ہے، اپنا کان نہیں ہوتا، اللہ کے حکم میں اور نبی رسول کی تعلیم میں کان ہوتا ہے، اپنا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم میں اور نبی رسول کی تعلیم میں وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور اسے ہم نے پیش کیسے کیا ہوتا ہے؟ نبی رسول علیہ السلام کی نسبت میں پیش کیا ہوتا ہے کہ حضور آپ کی نسبت سے اب یہ سارا کچھ آپ کا ہو گیا ہے کہ آپ نے ہمیں نسبت دی ہے تو ہم آپ کے غلام ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں نسبت دی ہے تو ہم اللہ کے بندے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں اللہ کا حکم پہنچایا ہے تو ہم نے حکم کی تعلیم آپ سے حاصل کی ہے، آپ کی تعلیم ہمیں ملی ہے تو ہمارے نفس کی اصلاح ہوئی ہے اور ہمارے نفس کو اللہ نبی رسول کے حکم اور تعلیم کے اندر پاکی حاصل ہوئی ہے۔ یہ پاکی قبولیت ہے۔ جو آنکھ پاک نہیں ہوتی وہ وہاں کب قبول ہوتی ہے؟ جو کان پاک نہیں ہوتا وہاں کب قبول ہوتا ہے؟ اور ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ کان وہی پاک ہوئی ہے جسے نبی رسول نے تعلیم فرمائی ہے، اور نبی رسول نے جسے تعلیم فرمائی ہے اسے پتہ ہونا چاہیے یہ تعلیم اگر نبی رسول نے دی ہے تو ایک ہی چیز کی تعلیم دی ہے، حکم وحی کی تعلیم دی ہے۔ جب حکم وحی کی آپ تعلیم دیتے ہیں تو یہ ہے وہ نبی رسول کہ جو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اس کی تعلیم دینے والا ایک ہی اللہ کا بندہ ہے، اور یہ ایک ہی اللہ کا بندہ قیامت تک جو تعلیم دے گیا ہے جسے سنت کہتے ہیں بس وہی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ نبی رسول کے علاوہ کسی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اگر وحی نازل نہیں ہوتی تو تعلیم وہ کیسے دے سکتا ہے؟ اب پتہ چلا کہ اللہ کا یہ محبوب بندہ ہے، جب وحی کی تعلیم دیتا ہے تو نفس کے لیے دیتا ہے۔ یہ نفس کی کوئی تعلیم جو اللہ کے نبی نے دی ہے، جب وہ اپنے نفس کو نبی رسول کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ وہ حوالے نہیں ہوا ہوتا، یہ وہ حوالے نہیں ہوا ہوتا۔ کون حوالے ہوا ہوتا ہے؟ نفس حوالے ہوتا ہے۔ یہ نفس کو حوالے کرنے والا وہ ہے جو نفس کا مالک ہے۔ ہم نے تو پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہوتا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، ان کی نسبت لے لی ہوتی ہے۔ ان کی نسبت لینے کے بعد جب ہم وہاں پیش کرتے ہیں تو اپنے آپ ہی پیش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پیش میں اب ہوا ہوں نا، یہ عیب و بھرا جو پیش ہوا ہے نا، یہ عیب رکھنے والا جو پیش ہوا ہے نا، یہ رکھتا تو عیب ہے لیکن جب پیش ہوا ہے اسے اللہ نبی رسول کی نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اب اس نسبت کے اندر جب یہ پیش ہوا ہے تو اب وہ پہلے والا پیش نہیں ہوا، اب یہ دوسرا پیش ہوا ہے۔ پہلے والا جب پیش ہوا تھا یہ دنیا میں پیش ہوا تھا،
یہ دنیا میں آیا تھا، ابھی بالغ نہیں تھا، ابھی جوان نہیں تھا، ابھی وہ آنکھ کان رکھنے والا نہیں تھا، ابھی وہ امی ابا رکھنے والا نہیں تھا، ابھی وہ استاد رکھنے والا نہیں تھا، ابھی وہ اللہ نبی رکھنے والا نہیں تھا، یہ دنیا میں آیا تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اللہ پروردگار اس کی طرف اپنا حکم بھیجتے ہیں۔ اب جب یہ اللہ کا حکم مان لیتا ہے، نبی رسول کا حکم مان لیتا ہے، یہ اپنے آپ کو اس حکم کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اب یہ پیش ہونے والا دوسرا ہے، پیش ہونے والا دوسرا ہے، اب یہ پیش ہونے والا نسبت رکھتا ہے۔ اب جب یہ نسبت رکھنے والا نسبت رکھنے کے بعد پیش ہوتا ہے، تو اب یہ جو پیش ہو گیا ہے اس کا نفس اور نفس کا جمیع معاملہ جو ہے وہ بھی پیش ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی جو تعلیم کرتے ہیں حکم میں، تو اس کی تعلیم ہو گئی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہو گیا ہے۔ اب اس پر دو ہی کام نہیں ہوتے، ایک نفس کا بس نہیں چلتا اور ایک شیطان کا بس نہیں چلتا، اب یہ دونوں سے فارغ ہو گیا ہے۔ اب اسے کیوں اللہ نبی رسول کی نسبت جو حاصل ہو گئی ہے، قسم خدا کی یہ پکا جنتی ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے نا، یہ پکا جنتی ہو گیا۔ اب دیکھو اللہ اس کی نسبت کو بھی جنتی کرے گا۔ فرمایا وَلَا يَحْزَنُونَ، ایک تو انہیں اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور ایک اپنے یاروں دوستوں کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب اللہ اس کی نسبت کو پاک کرے گا، اس کی آنکھ کو پاک کرے گا، اس کے کان کو پاک کرے گا، اس کی زبان کو پاک کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے ظاہر باطن کو پاک کرے گا، اس کی امی ابے کو پاک کرے گا۔ ہاں سبحان اللہ، اکرما ہو جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افسردگی ہو جائے گی۔ شیطان جو ہے اس کی اولاد جو ہے مسلمان اللہ نبی کو ماننے والی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اللہ کا بندہ کیا کچھ کرے گا، اپنے نفس کو بھی پاک کرے گا، اپنے نفس کا بھی پیٹ بھرے گا، اپنے نفس کی بھی پیاس بجھائے گا اور پوری کائنات کا بھی پیٹ بھرے گا، پوری کائنات کی بھی پیاس بجھائے گا۔ پہلے پیش ہوا ہے تو اور ہے، آیا اور گیا ہے، اور جب محبت کا ساتھ ہو گیا آیا گیا کہیں نہیں ہے، اس کا یار اس کے ساتھ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فتح بھی انہی کے اندر ساتھ ہے، یحببکم اللہ محبت کا ساتھ ہے، علم کا ساتھ ہے، ابدی ساتھ ہے، کیونکہ جب کوئی گھر میں آتا ہے تو اقربا بیوی کو ماں باپ وغیرہ کو دیکھتا ہے، جب کوئی مدرسے میں جاتا ہے تو استاد کو دیکھتا ہے، اور جب علم محبت کی طرف کوئی جاتا ہے، محبت علم کے اندر ہوتا ہے تو اپنے محبوب اللہ نبی رسول کو دیکھتا ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، کہ وہ تمہیں اپنا محبوب بناتا ہے۔ اب جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پہلے پیش ہوتا ہے تو وہ جاہل شیطان، جاہل نفس اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس دو ہی رہ جاتے ہیں، ایک اللہ رہ جاتا ہے، ایک اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے اور حکم کی تعلیم معلم مزکی صلی اللہ علیہ وسلم، دو ہی سے حاصل ہو گئے۔ اب وہاں دو تھے، ایک شیطان تھا جو لالچ میں ترغیب میں حکم دیتا تھا، اور دیتا کس کو تھا؟ جاہل کو دیتا تھا۔ اب ان دونوں جاہلوں سے اس وقت کنارہ کشی ہو گئی کہ جب ہم نے اللہ نبی رسول کو مان لیا، اللہ کا حکم مان لیا اور حکم کی تعلیم معلم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اب ہم تو ہو گئے فارغ، ہم تو ہو گئے اللہ والے، ہم تو ہو گئے نبی والے۔ ایسے ہے کہ نہیں، ہمیں نسبت انہوں نے دے دی، ہم تو ہو گئے اللہ والے، ہم تو ہو گئے نبی والے۔ اب کون رہ گیا ہے جو یہ پیش ہوا ہے؟ کون رہ گیا ہے جو پیش ہوا ہے؟ یہ پیش کیا ہوا ہے؟ میں نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا نا، اب میں جو پیش ہوا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ میرا مال ہے، یہ میرے اعضاء ہیں، یہ میرا وجود ہے، یہ میری نسبتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری میری نسبتیں ہیں۔ مجھے اللہ پاک نے جو اپنی نسبت دی ہے، تو اب مجھے اپنی نسبتوں کا پتہ چلا کہ دیا تو سارا کچھ اللہ نہیں ہے، لیکن یہ میری نسبتیں ہو کے رہ گئی ہیں۔ اب ہم نے اپنی نسبتیں فارغ کر دینی ہیں۔ یہ فارغ کیسی ہوتی ہیں؟ اپنے تئیں اگر ہوتی تو نہ ہدایت آتی، نہ معلم ہدایت دینے والا آتا۔ اپنے تئیں یہ فارغ نہیں ہوتی۔ ہم نے جب اپنے آپ کو اپنے محبوب کے حضور پیش کیا تو ہمیں دو نسبتیں اللہ نبی مل گئے۔ اب ہمیں جب یہ دو نسبتیں مل گئیں تو یہ دو نسبتیں ہیں جو ہمیں نسبتیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں مال ملا ہوا ہے،
ہمیں یہ رنگ ملا ہوا ہے، ہمیں یہ بلوغت ملی ہوئی ہے، ہمیں یہ جینا مرنا ملا ہوا ہے، ہمیں یہ مٹی میں ملنا ملا ہوا ہے، یہ میری نسبتیں میرے عیب ہیں، یہ مجھے ملے ہوئے ہیں۔ اب میں نے اپنی نسبتیں جو تھی اپنے نبی رسول کے حوالے کر دیں، میری نسبتیں جب ان کے حوالے ہوئیں تو میرے نفس کی جب تعلیم فرمائی تو میرے نفس کو اللہ پاک نے قبولیت بخش دی، فرمایا کہ یا تو النفس المطمئنہ، اب میں تمہیں بلاتا ہوں۔ پہلے یا ایھا الناس کہا تھا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اب میں تمہیں بلاتا ہوں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو مجھ سے راضی ہے، پہلے تو مجھ سے کب راضی تھی؟ تو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں جتی ہوئی تھی، تو لالچ کے اندر، ترغیب کے اندر شیطان کا کہنا مانا کرتی تھی، تو امارہ تھی، تو جاہل تھی، تو وہ تھی کہ جس کا پیٹ ہی کبھی نہیں بھرتا تھا، بھئی اس کا جب نہیں بھرتا تھا وہ دوسروں کا پیٹ کیسے بھرنے کے قابل ہو سکتی تھی؟ اب تو میرے بندے کی نسبت رکھتی ہے، یہ تیری آنکھ نہیں، یہ میری آنکھ ہو گئی ہے، یہ تیرا کان نہیں، یہ میرا کان ہو گیا ہے، یہ تیری زبان نہیں، یہ میری زبان ہو گئی ہے، تیرا بولنا میرا بولنا ہو گیا ہے۔ کہ سنا نہیں تھا تم نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے بندے کا بولنا میرا بولنا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی بڑی دولت ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دو، یہ ایک ہاتھ سے چلی جاتی ہے، رب سارا کچھ ہی چلا جاتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، اتنا بڑا مومن ہے جو اللہ بڑے سے پانے والا ہے، نبی رسول بڑے سے پانے والا ہے۔ یہ ارے گہرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے کہ یہ آنیاں جانیاں، یہ میری ٹپوسیاں پٹوسیاں دیکھو میں کیا مار رہا ہوں، یہ وہ بات نہیں ہے۔ اللہ نبی دیاں سونیاں گلاں کد تک ٹالی جاویں گا، چلیا کد تک جھوٹے دیوے بالی جائیں گا، ایسے کام نہیں بنتا۔ وحدت وچوں کثرت آئی، وحدت یہ کوئی جانے، کثرت نو توحید بنایا، کثرت یہ کوئی جانے۔ توحید دا رنگ وکھرا ہویا سارے رنگاں تو، رحمت دا رنگ چھایا سارے رنگاں تو، پھر رحمت دا رنگ چڑھایا سارے رنگاں نو، محبت دا جام پیایا سارے سنگاں نو، رحم نو تو غسل کرا دے سنت چوں، قلم تو لکھوا دے رحمت چوں، پھر محبوب کی نسبت کام بنا دے گی۔ اسے کبھی نہ بولنا، حکم کو کبھی نہ چھوڑنا۔ حکم چھوڑنے والا ہے جس نے خواہش کی پیروی کے اندر دکان جا کر کھول لی ہے، خواہش کی پیروی میں جا کر شروع کر دیا، خواہش کی پیروی میں جا کے اپنے بھائی کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ نہ کبھی دھوکہ بھائی کو نہ دینا۔ قسم خدا کی جو اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ نبی رسول کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، دھوکہ کبھی نہ دینا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، حسد کبھی نہ کرنا، بغض کبھی نہ کرنا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ خواہش کو جب حکم شیطان دیتا ہے، لالچ کے اندر ترغیب دیتا ہے تو نفس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ حسد جانتی ہے، غصہ جانتی ہے، بغض جانتی ہے، دھوکہ جانتی ہے، فریب جانتی ہے۔ شیطان نے بھی جھوٹا وعدہ دیا ہوتا ہے اور اسے بھی جھوٹ کی طرف لگایا ہوتا ہے۔ پھر نفس کیا کرتا ہے؟ اللہ پروردگار کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کا حکم مان لیتا ہے۔ شیطان نے حکم جو اسے دیا ہوتا ہے وہ لالچ دکھا کر دیا ہوتا ہے۔ یہ لالچ میں جب وہ حکم پورا کرتا ہے تو شیطان اب اس کی تعلیم جب کرتا ہے تو حسد ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ریا ہوتا ہے۔ ہوئے دنیا آخرت کی تباہی، بربادی، خسارہ، ہلاکت، نقصان ہوتا ہے۔ یہ اپنی جان پر اب ظلم ڈھاتا ہے، پہلے ظلم نہیں ہوتا، اب اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے۔ باہر اور ہوتی ہے بات، اندر اور ہوتی ہے بات، یہ منافقت ہے۔ کسی سے پوچھنے نہ جانا، مفتی مولوی بیچارہ کیا بتائے، اور جو کر رہا ہے وہ بتائے گا، جو کر رہا ہے وہ بتائے گا، دوسرے کو نہیں پتا ہوتا، کسی کے عمل کو دیکھ کر بھی نہیں پتا ہوتا۔ اللہ اس کی نیت جانتا ہے ایک بار، اور اس کی نیت جو ہے اس سے پھر پتہ ہو جائے گا کہ نبی رسول کی تعلیم سنت کے مطابق یہ بات ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہو جائے گا۔ نیت جاننے پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، تعلیم سنت سے پتہ ہو جاتا ہے۔ سنت میں عذر بھی ہے اور سنت میں ادائیگی بھی ہے، عذر بھی وہ بتاتا ہے، ادائیگی بھی وہ بتاتا ہے۔
ادائیگی کے اندر نفس پاک اور صاف ہوتا ہے. جب نفس کسی کا پاک اور صاف ہو جاتا ہے اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا. کیوں؟ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا. اور جب کوئی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہے جو اللہ نبی رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا. دو باتیں یاد رکھنا، دو باتیں یاد رکھنا کبھی بھولنے والی نہیں ہے. نفس جاہل ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، کیا اللہ آگے میرا پیٹ بھر لے گا؟ اٹھ اٹھ مینوں روٹی کھوا. اللہ آگے میری پیاس بجھا دے گا؟ اٹھ اٹھ مجھے پانی کا گلاس دے. اتنی جلدی کرتا ہے، اتنی جلدی کرتا ہے جیسا کوئی روزہ توڑنے والا روزہ توڑتا ہے. اتنی جلدی کرتا ہے کہ اگر مجھے پانی نہ پلایا میں مر جاؤں گا، کھانا نہ کھلایا میں مر جاؤں گا. اگر میں نے یہ جا کر فائدہ حاصل نہ کیا تو دوسرا کوئی لے جائے گا. اوئے ہوئے ہوئے، اس کی بھاگم دوڑ دیکھنے والی ہوتی ہے. یہ نہیں جانتا کہ یسابقون فی الخیرات، اللہ کا یہ بندہ ہے جو نیکیاں بھاگ بھاگ کر کرتا ہے. پج پج بندہ جانتا ہے یہ اللہ کا بندہ اور کوئی نہیں کر سکتا. صد صد یار مناؤں ہے یہ اللہ کا بندہ اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ جاہل ہے، کہتا ہوئے تو نہ کیتا تو اللہ ایسے کی کروں گا آگے. نفس جاہل ہے، اسے نہیں پتا یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. جو اللہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ نے جسے مارنا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور جسے اللہ نے نہیں مارنا ہوتا کوئی لاکھ آ کر مارے نہیں مرتا، نہیں مرتا. نفس کہتا ہے کہ تو کچھ کرے گا تو ہوگا نا. یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے حکم میں کر، نہیں کہتا تو کچھ کرے گا تو ہوگا نا. اگر اتنا ہی تو عالم فاضل ہے، اتنا ہی تو جانتا ہے تو اسے اللہ کا حکم بتا نا. حکم نہیں بتاتا، کہتا تو کچھ کرے گا تو ہونا ہے نا. پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے، جا کے وہ مظلوم ہوتا ہے، پہلے وہ مارا ہوتا ہے، کہتا ادھر آ تیرا کام میں کر دینا ہے، ادھر آ انہیں پیسے دے. وہ کہتا میں تو پہلے ہی مارا ہوا ہوں. کہتا مجھے چور ڈاکو ادھر آ کے دیں گے، اور اگر میں نے ڈاکوؤں سے چوروں سے لیا ادھر لکھ دیا وہ تو چور ڈاکو پہلے ثابت ہیں عدالت کے اندر. نہیں بھی میں نے مرنا ہوگا پھنسنا ہوگا تو چور ڈاکو سے لے کے پھنس جاؤں گا. تجھ سے میں مانگوں گا، تیرا تو حق بنتا ہے، تو تو مظلوم ہے، تجھ سے میں مانگ کر مار کر گھر لے کر جاؤں گا. تو اگر مجھے کوئی پکڑے گا بھی تو کہے گا میں کیا کہوں گا، اس کی فرد بھی بنتی تھی، اس کی زمین تھی، اس کو تو میں نے فرد دینی تھی نا. تو اس سے نہ لوں تو میں کس سے، چور ڈاکو سے لوں؟ یہ نفس کا دھوکہ ہے. نفس جب بھی بتائے گا پھر کہے گا تو کرے گا کچھ تو گل بننی ہے نا. اور اگر کچھ کرے گا نہیں مجھے کون کھلائے گا، مجھے کون پلائے گا؟ تجھے نہیں پتا جب مر رہا ہو تو لقمہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. اٹھ کھڑا ہو جا حرام کما کے لے گیا. پتا چلا کتنا بڑا ظالم ہے. اس لیے ظالم ہے کہ جاہل ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے حکم میں کر، نہ یہ تو وہ بات جانتا ہی نہیں. اللہ کا حکم تو اللہ کا بندہ بتائے گا اور کوئی بتانے کے قابل ہی نہیں ہے. ایک شیطان ہے جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے رہ کیا گیا ہے؟ اللہ کا حکم رہ گیا ہے، حکم کی تعلیم رہ گئی ہے. اور حکم کی تعلیم لینے والا جو ہے اسوہ حسنہ کا نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ اللہ کا بندہ ہے، اور علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. لا کا معنی یہ ہے کہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور جو ہیں وہ ہیں. جو ہیں ان کو کیسے ہم کہتے نہیں ہیں، اور جو نہیں ہیں ان کو ہم کہتے کیسے ہیں؟ ایک عالم ہے تو ہم اسے کیسے کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہے؟ ایک جاہل ہے اسے ہم کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں وہ عالم ہے؟ وہ جاہل ہے یہ عالم ہے. جو ہے بھی اسی کو تو ہم کہتے ہیں یہ کلمہ ہے، اور جو ہے نہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ کلمہ نہیں ہے. کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ حروف ہی تو کلمہ نہیں ہے. ان کی حقیقت کلمہ ہے، ان کی رحمت کلمہ ہے، ان کی محبت ساز کلمہ ہے. اور جسے یہ ملتا ہے اسے کلمہ ملا ہے. ورنہ کلمہ پڑھ کے بھی اگر کوئی کلمے کی حقیقت نہیں رکھتا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا.
نماز کبھی نہ چھوڑے. نماز وہ نہیں کبھی بھی چھوڑے گا، روزہ وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، حج وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، زکوٰۃ وہ کبھی نہیں چھوڑے گا جس نے ایک کام نہیں چھوڑا ہوگا. اور جس نے ایک کام چھوڑ دیا ہے اس نے سارے کام ہی چھوڑ دیے. وہ ایک کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہ چھوڑا کرو. نفس لاکھ ہے نہ مانو. نفس کے اللہ کا حکم، اللہ کا حکم اس کی مان لو کہ اللہ بھی اس کو مانتا ہے، اللہ کا نبی بھی اس کو مانتا ہے، مان لو. اللہ کا حکم بتا رہا ہے، کوئی بھی اللہ کا حکم بتائے مان لیا کرو. اور جب اللہ کے حکم نبی رسول کی تعلیم کی بات کرے قسم خدا کی خوش ہو جایا کر. یہ نہ کر کہ مجھے پہلے ہی پتا. اللہ کے بندوں کی تو پہلے پتا ہے سارا کچھ کہ اللہ نے سارا کچھ کیا، اللہ کے نبی نے. یہ تھوڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنے اللہ نبی رسول کا ذکر کر رہا ہے. وہ بات کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نبی رسول کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں اور کیا چاہیے. خوش ہو جایا کرو، محبت پیار سے اس کو سنا کرو، محبت پیار کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھا کرو، محبت پیار سے اس کا ذکر کیا کرو. کیوں؟ اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے نبی والوں کا ذکر کرتا ہے. اللہ ان سے خوش ہے. جن سے اللہ خوش ہے آپ بھی خوش ہو جایا کریں کہ کل اللہ جب بلائے گا تو اللہ یہی کہے گا، اے نفس مطمئنہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. اللہ سے راضی ہو جایا کرو، اللہ کے نبی سے راضی ہو جایا کرو. جب حکم پر عمل کیا کرو تو نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں عمل کیا کرو. جو حکم آپ تعلیم میں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ تعلیم میں منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ. یہ جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، پہلے فتوے کی طرف نہ جایا کرو، پہلے تقوی کی طرف جایا کرو. تقوی کی تعلیم میں جب فتویٰ ہوتا ہے تو وہ فتویٰ درست ہے، ورنہ لاکھ مولوی بھی فتویٰ دے دیں نا تو وہ فتویٰ ہوتا ہے. تقوی میں جو فتویٰ تعلیم کے اندر ہے وہ سنت کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتا. وہ تقوی میں جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ یہ ہے کہ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کر کے دکھا دیا ہے وہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اس میں کیا کرو. اور اگر عذر آ گیا ہے تو عذر میں لقمہ حرام جو ہے وہ بھی جائز حلال ہو گیا ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے. دیکھنا اسوہ حسنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حرام لقمہ تو نہیں کھایا تھا. ہم کہیں گے نہیں کھایا تھا. اچھا اب کوئی مرتا ہے، جان جاتی ہے تو عذر میں اس کے لیے جائز ہو گیا، ٹھیک ہے یہ فتویٰ ہے جائز ہو گیا، ہاں ہم مانیں گے فتویٰ ہے جائز ہو گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں جاندار کی تصویر بنائی تھی؟ نہیں بنائی تھی. اب عذر کوئی آ گیا ہے، کسی نے حج پہ جانا ہے، کسی نے شناختی کارڈ بنانا ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، تصویر بنانے کے لیے حکم آ گیا ہے ریاست کا، کوئی امن و امان حاصل کرنا ہے، کوئی سیکیورٹی وغیرہ حاصل کرنی ہے، گھر میں کتا بھی رکھا جا سکتا ہے تو سیکیورٹی کے لیے تصویر ہی بنائی جاتی ہے. اب عذر آ گیا، عذر میں جائز. یہ نہیں کہ لقمہ حرام عذر میں جو جائز ہو گیا اب ہمیشہ کے لیے حرام حرام نیرا حلال ہی ہو گیا. نہ، اسوہ حسنہ نہیں چھوڑنا. اور جس نے اسوہ حسنہ چھوڑ دیا اس نے اپنی نسبتوں کو گنوا لیا. اس کی نسبتیں جو ہیں نا وہ اپنی سنبھال کے رکھے. بڈھا ہون واسطے چھڑ دے، وہ سنبھال کے رکھے. ختم ہو جانے کے لیے چھوڑ دے، سنبھال کے رکھے. آخر مٹی میں ملنے کے لیے فارغ کر دے، سنبھال کے رکھے. اللہ نبی رسول کو کوئی کسی کی مال کی ضرورت نہیں ہے. کوئی امیر ہے تو اپنے گھر میں امیر ہوگا، کوئی گورا چٹا ہے تو اپنے گھر میں گورا چٹا ہوگا. اس نے دینے کے بعد دیکھا تک نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے دینے کے بعد دیکھا تک نہیں ہے. سنبھال کے رکھے. اور اگر کوئی چاہتا ہے اس کی نسبتیں ولا یحزنون کبھی غم میں نہ پڑیں، ہاں ہاں ہاں، تو وہ کیا کرے؟ اسوہ حسنہ کو کبھی نہ چھوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے. جو دل سے غلام ہو گیا اللہ جانتا ہے اس کی کمیاں جو ہیں وہ محبوب نے دور فرما دینی ہیں، اسے بے عیب کر کے دکھا دینا ہے، کیونکہ وہ محبوب ہے ہی ایسا. حکم مانے، حکم کبھی نہ چھوڑے. نفس شیطان کے حکم سے فارغ ہو جائیں گے. اور جب حکم مانے تو اسوہ حسنہ میں حکم مانے. فتوے میں حکم نہ مانے کہ ادھر اسوہ حسنہ بھی گیا، حکم بھی گیا، حکم کی تعلیم بھی گئی،
تقوی بھی گیا، مفتی صاحب آ گیا جی فتویٰ دے گئے، مجھے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ وہ تو چھڑ یار مفتی صاحب دا فتویٰ بعد وچ تو پہلو یہ دس تو کی کیتا ہے؟ مفتی صاحب نو بعد وچ ویکھاں گے، پہلو تو دس کی کیتا ہے؟ میں جی یہ کیا ہے۔ اچھا جو تو نے جو کیا ہے نا، اس پر فتویٰ حکم دیتا ہے، اس پر فتویٰ حکم کی تعلیم نبی رسول کی سنت دیتی ہے۔ سنت پر عمل اسوہ حسنہ بتاتا ہے کہ اقدام میں عمل کیتا ہے، اقدام ایسے میں نے سجدہ ادا کیا ہے، ایسے میں نے رکوع کیا ہے۔ یہ وہی غیر مطلوع ہے۔ مطلوع وہی میں اقیم الصلاۃ ہے کہ نماز قائم کرو، غیر مطلوع وہی جو وہ بھی وہی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کہ سجدہ ایسے کرو، رکوع ایسے کرو، قیام ایسے کرو، ہم تو سنا یہ کرو، یہ سارا کچھ جو آپ نے اپنے عمل کی تعلیم فرمائی ہے۔ عمل کی تعلیم اور ہوتی ہے، عمل اور ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہے آپ نے کدو مبارک کھایا اور پسند فرمایا ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ اپنے عمل کی تعلیم، سجدہ جو ہے عمل ہے آپ کا، رکوع آپ کا عمل ہے۔ یہ وہی غیر مطلوع کا بتا رہا ہوں فرق کیا ہے۔ اب آپ نے اپنے عمل کی تعلیم قیامت تک ہمیں دے دی ہے، یہ غیر مطلوع وہی ہے۔ عمل کی تعلیم جب ہمیں دے دی گئی ہے تو یہ بھی وہی ہے۔ اگر کوئی حکم وہی کو نہیں مانتا تو یہ مسلمان نہیں رہتا، اور اگر غیر مطلوع وہی کو نہیں مانتا یہ مسلمان نہیں رہتا۔ عمل مستحب ہے، کدو کھانا مستحب ہے، سجدہ جیسے آپ نے کیا ویسے کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ یہ وہی غیر مطلوع ہے نا، اسے ماننا ضروری ہے۔ اور فتویٰ بعد میں ہے، پہلے اس کا حکم ہے، پہلے حکم کی تعلیم سنت ہے، پھر سنت کی ادائیگی اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ میں اگر عذر آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، عذر آ جائے تو اس کے حکم میں عذر جو ہے بتایا گیا وہ کرنا ہے، اور اگر ادائیگی آ جائے تو ادائیگی تو شکر ہے نا، شکر تو ادا کرتے ہی رہنا ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی رسول کی اتباع کرنا تمہیں میرا ساتھ عطا ہو جائے گا۔ یہ ساتھ ہی ہے، آنیاں جانیاں مک جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، ساتھ میں ادھر بھی یار کے ساتھ ہوتا ہے اور وہاں بھی محبوب کا ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جدائیاں اگر مٹانی ہے، وہ خوف اگر ختم کرنا ہے تو بس اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ اللہ نبی رسول کی نسبت رکھنے والے ہیں اور اپنی نسبتوں کو نبی رسول کی نسبت بنانے والے ہیں، جن کو اللہ نے دونوں جہاں کے اندر اپنے ساتھ کی خوشخبری دی ہے، رحمت و برکت عطا کی ہے۔ آئیے اپنے نبی رسول کے سچے غلام بن جائیے، آئیے اپنے اللہ کے بندے ہو جائیے۔ اللہ کا بندہ جو ہے کونوا عباد اللہ، وہ اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کا حکم مانتا ہے، اس کے علاوہ نفس شیطان کے حکم سے نکل جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر وہ نفس شیطان کا حکم مانے۔ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے نا کہ جب اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان نے اپنی خواہش، اپنے میں کا حکم مانا تھا تو وہ مردود لعنتی ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کا حکم چھوڑنے والا ہی تو ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہاں شیطان یاد رکھنا، جس نے میرے حکم کو چھوڑ دیا میں اس سے اور تجھ سے جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ کیونکہ نفس شیطان کا بندہ ہو جاتا ہے نا اللہ کا حکم چھوڑنے سے، کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ ہم کہتے ہیں کوئی کیڑی گل ہے، وہ بھائی بہت بڑی گل ہے کہ اللہ نبی رسول کا جیسے ہی بندہ حکم چھوڑتا ہے نا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نفس شیطان کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنا ضروری ہو گیا، اور اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو کافر ہو کے مر گیا۔ چلو کافر ہو کے نہیں مرا، بے توبہ مر گیا، اور جان بوجھ کر اگر بے توبہ کوئی مرتا ہے تو اب تو کافر ہو گیا کہ نہیں ہو؟ یہ جان بوجھ کر، اس کی بڑی قسمیں اگر ہم اور آپ سن لیں نا، سچی بات اتنی بڑی بڑی ہیں، اس سے توبہ ہی بری ہے، توبہ ہی کر لو، سچی توبہ کر لو، اس میں جا کر پھر وہی کافر مشرک ہی بندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے اس میں جانے سے کیا فائدہ، توبہ ہی کر لو اللہ نبی رسول۔ فاتبعونی، کبھی اللہ کا حکم نہ چھوڑنا، کبھی اللہ کا حکم نہ چھوڑنا، پہلے اپنے آپ کو اللہ کا حکم نہ چھوڑنا، اور حکم پر عمل جب کرنا تو حکم پر عمل ہے حکم کی تعلیم سنت میں عمل کرنا، اور سنت کی ادائیگی اسوہ حسنہ میں ادا کرنا۔
اب اگر عذر ہو جائے تو عذر کے اندر جیسے کر سکتے ہو ویسے کر لینا. اب عذر کے اندر تو یہی ہے. ادائیگی کے اندر شکر ادا کرنا، اللہ میں کب اس قابل ہوں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں، اللہ میں کب اس قابل ہوں کہ اللہ میں تیری رحمتوں سے صحت کے اندر موجود ہوں. پھر ادائیگی شکر کے اندر کرنا. اس لیے جب اللہ پاک کوئی چیز دیتا ہے نا، اس کا شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے. اللہ ہمیں کامیابی دے. یہ ہمارے پروگرام جو اللہ کی راہ میں ہیں، اللہ انہیں قیامت تک جاری و ساری رکھنا. اللہ ہماری آل اولاد کو بھی اپنے نبی رسول اللہ السلام کا ادنا غلام بنانا. اللہ ہمارے گھروں کے اندر اپنے نبی رسول کی تعلیم کو عام کر دینا. ہمارے گھر تیری نظروں میں تیرے محبوب کے گھر اور محبوب کے مرکز یہ ہو جائیں، ان کی پہچان تیرے نزدیک وہی ہو جائے جو تو اللہ چاہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا